ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یہ خاص مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے. ویسے تو اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اگر ہم گننا چاہیں تو شاید نہ گن پائیں. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہے، ایسی مخلوق ہیں جو پانی کے ایک قطرے میں، کسی نے جو تجربہ کیا ہو وہ خوشبی میں رکھتے ہیں پانی کا قطرہ اور اس کو خوشبی کو دیکھتے ہیں سلائڈ پر رکھ کر، تو اس کے اندر پوری دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر بے شمار جاندار ہیں. وہ اپنے دائرے میں گھومتے ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کا اپنا ایک زندہ رہنے کا طریقہ کار ہے اور وہ پوری دنیا ان کی جو ہے وہ پانی کے ایک قطرے میں مشتمل ہے. ایسی چھوٹی مخلوقات کو بھی پیدا کرنا ہے اور ان کو بااثر بھی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے. ان میں سے بعض وائرس ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، بعض اچھے ہیں، بعض کا کیا کام ہے، بعض کا کیا کام ہے. ایسی مخلوق جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہی اور پانی کے ایک قطرے میں پوری جس کی دنیا ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے. ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اور ایسی مخلوقات بھی اللہ نے پیدا فرمائی کہ جن کو انسانی آنکھ کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی. ایسی بڑی مخلوقات ہیں کہ انسانی آنکھ جو ہے ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی مخلوقات ان میں جاندار بھی ہیں اور غیر جاندار بھی. لاکھوں کی تعداد میں اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اس میں سے صرف جو شرف بخشا وہ انسانوں کو بخشا. ایسا شرف بخشا انسانوں کو کہ مومن کے دل کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ شریف کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اور قلب مومن جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. تو کسی سمجھدار آدمی نے، کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا ذہن کہا جاتا ہے اوپر کی طرف. تو اللہ ہمیں اوپر سے نہیں دیکھتے، اللہ تو ہمارے دل سے دیکھتے. ہمارا جو دل ہے، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے. اللہ اس دل کے اندر سماتے ہیں. انسان کا دل اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے ہر اعضاء کا کوئی نہ کوئی کام رکھا اور دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے اللہ کی یاد. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک گاڑی میں سفر فرما رہے تھے. ڈرائیور بھی صادق تھا، اس کو سمجھانے کے لیے اس سے کہنے لگے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور شخصیت ہے. عرض کی کہ حضرت میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. اور میں تمہارے پاؤں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک پاؤں جو میرا کلچ کے اوپر ہے اور ایک پاؤں جو ہے ایکسیلیٹر کے اوپر ہے. ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاتھ سے میں نے اس کا اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے. آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ آنکھیں سے میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے گی. فرمایا دل کیا کر رہا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا. تو فرمایا فقیرہ دل کو بھی کسی کام پہ لگاؤ، دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ. یعنی اللہ اللہ کرنا ایسا کام ہے، اللہ کو یاد کرنا ایسا کام ہے کہ اس سے دنیا کے کسی کام میں خلل نہیں پڑتا. باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت مخصوص ہے اور اگر وقت مخصوص نہیں بھی ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. دنیا کے کاموں میں ہر جاتا ہے. مثلا نماز کے 5 وقت کے اوقات ہیں اور وہ مخصوص ہیں. ان 5 وقتوں کے علاوہ ہم اگر فرائض پڑھنا چاہیں اس وقت کا نہیں پڑھ سکتے. روزے کا وقت مخصوص ہے، صبح صادق سے اور سورج غروب ہونے تک، اس کے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے.
مخصوص ہیں. صرف اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں. 24 گھنٹے ہر حال میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, یہ عبادت ہے. بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو ہم عبادت نہیں سمجھتے, ہمارے ذہن میں نہیں آتی. مثلا جس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. بیت اللہ شریف کو جن لوگوں کو اللہ نے عمرے کی سعادت دی ہو, حج کی سعادت دی ہو, تو وہ اگر صرف وہاں بیٹھا رہے اور بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے, کوئی کام نہ کرے, صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے, اس کو اجر ملتا رہے گا. بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے. اپنے والد کو دیکھتا رہے وہ عبادت ہے. جب بندہ اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں. جن کے والدین حیات ہیں, جس کے والد حیات ہیں, وہ یہ حج کا ثواب روز لے سکتا ہے. ویسے تو جو ہے بندہ حج کے لیے اگر جائے گا تو آج کل 13-14 لاکھ روپے لگتے ہیں. تو مشقت ہے, مالی مشقت ہے, بدنی مشقت ہے. اور اپنے اگر والد کو وہ دیکھتا ہے, صرف دیکھتا ہے, ان سے کچھ گفتگو نہیں کی, کیا اور محبت سے ان کو دیکھ لیا, ایک مقبول حج کا اللہ ثواب دیتا ہے. ایسا اللہ پاک نے اجر رکھا ہے واجبات کے اندر. تو یہ جو دل کا ذکر ہے, دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ بڑا اجر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں, لوگوں سے اپنی دکھ تکلیف بیان کرتے ہیں. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دکھ تکلیف جانیں. جس بندے کا اللہ سے کام بن گیا, جس بندے کا اللہ سے رابطہ بن گیا, اس کے لیے پھر سارے معاملات آسان ہو, سارے معاملات. اس کو پھر کسی کے آگے اپنی حاجت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے اللہ سے دوستی کر لی, اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے اللہ سے تعلق کو کتنا بنایا. اگر ہمارا اللہ سے تعلق بن گیا, ہمارے دل میں اللہ کی یاد آ گئی, ہم نے اللہ کو یاد کر لیا, ہمارے سارے دکھ تکلیفیں ختم. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. اگر دنیا کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ جی پیناڈول سے بخار اترتا ہے تو پیناڈول کھاتے ہیں, دنیا کے ڈاکٹر کی ہم مان لیتے ہیں. کچھ سیاح آدمی کی اور نسخہ تجویز کرتے. ہم دل کی پریشانی ہے, ہمارا دل پریشان ہے, دکھی ہے, اداس ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, اور اس کا اللہ نے کیا علاج بتایا ہے؟ اس کا اللہ نے یہ علاج بتایا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو جو اطمینان آئے گا یہ اللہ کے ذکر سے. ہم بعضوں کا یہ سمجھ لیتے ہیں اپنی کم فہمی کی بنیاد پہ کہ دلوں کو اطمینان شاید دولت سے آ جائے, شاید گھر والوں سے آ جائے, شاید اولاد سے آ جائے, لیکن ان چیزوں میں اللہ نے دل کا اطمینان نہیں رکھا ہے. دل کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد کے لیے رکھا ہے. اس لیے کہ دل کا جو اصل کام ہے, دل کا جو اصل کام ہے وہ اللہ کی یاد ہے. جب وہ اصل کام پہ لگ جائے گا تو دل کو خود بخود قرار آ جائے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کو کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, کسی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مامن ہے اللہ پاک کی یاد کے لیے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا, حضرت حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو مجھے عملیات کا شوق ہوا. مجھے کسی نے کوئی عمل بتایا کہ جی آپ مسجد کے اندر یہ عمل پڑھیں تو جنات آپ کے مسخر ہو جائیں گے. تو فرمایا میں نوجوان تھا, مجھے اس چیز کا شوق پیدا ہوا, تو میں عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا. تو وہ کہنے لگے میں تسبیح پڑھنا شروع کی. کچھ دیر کے بعد ایک طرف سے چٹائی جو آپ نے دیکھا ہوگا, دوسری چٹائیاں جو ہوتی ہیں تو دری کہلاتی ہے, وہ چٹائی جو ہوتی ہے. فرمایا کہ چٹائی رول ہونا شروع ہوئی اور مجھے اس کے اندر رول کر دیا, اور کسی نے اس کو خالی کونے میں کھڑا کر دیا. کہنے لگے میں تھوڑی دیر اس حالت میں رہا, پھر میں نے زور وغیرہ لگایا, دوبارہ چٹائی کھولی, دوبارہ پڑھنا شروع کر. دوسری دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. فرمایا جب تیسری دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں زور لگا کے نکلا تو وہ مخلوق جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. ایک بندہ میرے سامنے آیا, مجھے کہنے لگا بھائی ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے اس سے کہا جی میں تو آپ کو تنگ نہیں کر رہا, میں نے تو کسی نے مجھے وظیفہ بتایا تھا تاکہ میں اس وظیفے کو پڑھوں تو اس سے جنات مسخر ہو جائیں گے. اس نے کہا اللہ کے بندے تم کن چکروں میں پڑ گئے, تم اللہ کو راضی کرو, پوری مخلوق مسخر ہو جائے گی. تم اللہ کو راضی
راضی کر لو. جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے مخلوق اس کی تابع ہو جاتی، خود بخود تابع ہو جاتی ہے. اللہ اس کے دل میں محبت کو ڈال دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر تشریف فرما تھے. جب ہم دریا پار کرنا تھا تو بغیر اسباب کے گھوڑے دریا میں گزار دیے. کسی کا پیالہ گر گیا، ان نے اس کی حضرت میرا پیالہ گر گیا ہے، آپ نے پانی ہوگا تو پیالے کو رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کسی شہر کے انچارج بنا کے گورنر بنا کے بھیجے گئے. طبیعت کے نرم تھے، چوریاں شروع ہو گئی. کسی نے اس کی حضرت رات میں چوریاں بڑھ گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک روکا لے کے آؤ. ان سے ایک روکا منگایا، اس پہ لکھا کہ یہ اپنا نام لکھا کہ میری طرف سے جنگل کے درندوں کے نام. اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی فرد باہر گھومتا ہو نظر آئے اس کو چیر پھاڑ کر دو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد درندے، شیر اور چیتے اس شہر کے اندر گھومتے تھے. جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ مخلوق کو مسخر کر دیتے ہیں اس کے لیے، اس کے دل میں محبت کو ڈال دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو حاملین عرش جو ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہے. پھر وہ ساتویں آسمان کے ملائکہ کو بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے اس کو دوست بنایا ہے. پھر وہ چھٹے آسمان کے ملائکہ کو بتاتے ہیں. پھر وہ نیچے ایک وقت ایسا آتا ہے پوری زمین کے اندر بھی پھیل جاتا ہے کہ جی یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، اس کا ادب کرو. یہ بندہ اللہ کا دوست ہے. جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے ساری مخلوق کا جھکاؤ اس کی طرف سے ہو جاتا ہے. لاہور شہر میں ساتھی گئے ہوں گے، وہاں جہانگیر کا قبر بھی ہے اور وہاں ڈاکٹر صاحب کا دربار بھی ہے. میں اس کی شرعی حیثیت پہ نہیں جا رہا، میں صرف مثال لینا چاہتا ہوں کہ وہاں وہ مزار بھی ہے، وہاں جہانگیر کا قبر بھی ہے. کتنے لوگوں کو جہانگیر کی قبر کا پتہ ہے اور مزار میں کتنا رش ہے. اللہ پاک دلوں میں محبت کو ڈالتے ہیں. جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو مخلوق کو اس طرف رجوع ہو جاتا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے. جب بندہ اللہ کو راضی کر لے پھر اس کے لیے معاملات آسان ہیں. جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں. پھر اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں. جو بندہ اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف نہ کرے. حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے قرآن پاک میں. وقت کے نبی تھے اور ایسی قوم کے لیے بددعا کی جو آپ کی بات نہیں مانتی تھی، اور جب بددعا فرماتی اور آسمان پہ اس کے آثار ظاہر ہو گئے تو حضرت نے وہاں سے ہجرت کر لی کہ آثار بھی ظاہر ہو گئے لیکن اس قوم پہ عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ اس قوم نے اس علامات کو دیکھ کے اللہ سے معافی مانگ لی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب جو قوم مجھ سے معافی مانگتی ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا، میں اس کو عذاب نہیں دیتا. جو شخص اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے معافی مانگے، جتنا بھی گناہگار ہو اللہ اس کو عذاب، جب تک اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے. جس شخص کو کوئی شکایت ہے، تنگی ہے حالات کی، دل کا سکون نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، کوئی بھی تنگی ہے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ استغفار پڑھا کرے. وہ استغفار پڑھا کرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی گاؤں میں گئے، کسی جگہ گئے، رات قیام کے لیے مسجد کا ارادہ کیا کہ میں مسجد میں ٹھہر جاؤں گا. اور مسجد میں عشاء کے بعد دیکھے تو جو مسجد کے موقنین تھے، جو انچارج تھے، جو نگران تھے، وہ آیا اور رات سے وہاں کے باہر نکال دیا. جی مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے. تو آپ بھاگ پہ گئے. اتنے میں دیکھے ایک شخص گزر رہا ہے، اس نے دیکھا جی کہ مسافر ہے بیچارہ مسجد کے باہر، اس نے کہا حضرت میرے گھر پہ قیام کرے. تو ان کے گھر پہ چلے گئے. اب حضرت نے اس کو معمول دیکھا کہ ہر وقت استغفار پڑھ رہا ہے، ہر وقت استغفار پڑھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم ہر وقت استغفار پڑھتے ہو، اس سے تمہیں کیا نفع نصیب ہوگا؟ اس نے کہا جی میرا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو رکا ہو، میرا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو رکا ہو. میں استغفار پڑھتا ہوں، میرے سارے کام ہو جاتے ہیں سوائے ایک کام کے کہ میری یہ خواہش تھی کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت
مرض پہنچاتی ہے. تو جو بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے ڈر جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں. آج ہم میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، ہم اللہ کی یاد میں مگن نہیں ہوتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بھی جیسا کہ حضرت عمران بھی فرما رہے تھے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عبادات ایک الگ چیز ہے اور عبادات کے اندر اخلاص، عبادات کے اندر یاد الہی، عبادات کے اندر خشیت، یہ ایک الگ چیز ہے. ضرور نہیں ہے کہ جو نمازی ہو اس کی نماز خشیت والی بھی ہو، اس کی نماز اخلاص والی بھی ہو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عادت نماز اور ایک ہوتی ہے عبادت نماز. عادت نماز کیا ہے کہ ایک شخص کو اس کے ماں باپ نے عادت ڈال دی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، جوان تھے اس وقت، تو حضرت سے اصرار کیا کہ حضرت آپ میرے پاس سانگڑ تشریف لائیں. اور چہرے میں ان کے داڑھی نہیں تھی. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 15-20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. 30-35 سال کی عمر ہوگی. جی پابندی سے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی پابندی سے پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے اندر 2 سے لے کے 4 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت کے اندر آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور اتنی دفعہ آپ نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی، آپ کے چہرے پہ ہدایت کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اللہ سے ہر نماز میں کہتے ہیں، ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پہ چلائیں. پھر بھی مسجد سے باہر نکل کے ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں، پھر بھی ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ہم کم توڑتے ہیں. یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے. اور ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں. ہر رکعت کے اندر اللہ سے سوال کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے سوال کا ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں اگر کسی بندے کے پاس آپ ایک ہی سوال اتنی دفعہ لے کے جائیں وہ بھی آپ کا کام کر دے گا. جتنا مرضی سخت طبیعت کا ہو تو اس کے بعد اتنی دفعہ آپ ایک ہی سوال لے کے جائیں وہ آپ کا کام کر دے گا. کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال نہیں کرتے. ہم تو کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، بس ہم تو کچھ الفاظ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل کی یہ کیفیت ہو کہ ہم جب پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم اور ہمارا دل اس کی گواہی دے کہ یا اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کریم کے سامنے ہدایت مانگے، سوال کرے، بار بار سوال کرے اور اللہ اس کو رد کر دے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری نمازوں میں کمی ہے. ہماری کیا ہے؟ عادت نماز ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی کاغذ کے اوپر ایک تصویر بنا دے اور اس پہ لکھتے آتش یعنی آگ، تو گھر کو جلا دے گی؟ کبھی بھی نہیں جلائے گی. اگر وہ آگ کی تصویر بنا کے اس پہ آتش لکھ دے تو اس سے گھر نہیں جلے گا. گھر جلانے کے لیے اس کو آگ لانی پڑے گی. وہ آگ لائے گا تو گھر جلے گا. حضرت خواجہ ظہور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقیرہ مصری کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، مصری کو منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے. خالی مصری کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، مصری کو منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے. تو جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں آئے گی ہمارے سوال بھی بیکار ہیں، ہماری نماز بھی بیکار ہے، ہمارا سب کچھ بیکار ہے. اقیموا الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اور یہ حکم نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پہلے نماز کی مثال دی کہ میری نماز، کیوں؟ نماز سے مراد بدنی عبادات ہیں ساری، جتنی بھی ساری بدنی
नसुकी और कुर्बानी यानी जिस्मानी माली जितनी भी इबादत हैं, फिर इससे बढ़ के वो माया या पूरी जिंदगी वो माती और मौत भी अल्लाह आपके लिए है। बस जानी इबादत भी आपके लिए है, माली इबादत भी आपके लिए है, बल्कि इससे बढ़ के मेरी पूरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी तिजारत आपके लिए, मेरा घर बार आपके लिए, मेरा सोना उठना। मौमी की तो पूरी जिंदगी इबादत है ना, पूरी जिंदगी अल्लाह की अताअत है। वो खा रहे हैं जब भी अल्लाह उसको सवाब दे रहे हैं, वो सो रहे हैं जब भी सवाब है। ईशा की नमाज फर्ज के जमात के साथ पढ़ के और फिर फजर की जमात नमाज के साथ पढ़ ली, पूरी रात अल्लाह उसके नाम में फरिश्तों को हुक्म देते हैं इबादत लिखो, पूरी रात वो हालत नमाज के अंदर है, पूरी रात हालत नमाज, हालांकि आराम कर रहा है, इस्तराहत कर रहा है बिस्तर पर, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते क्या लिख रहे हैं? ये हालत नमाज के अंदर है पूरी रात। तो क्या वजह है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, फिर हम सारे गुनाह भी करते हैं? इसलिए कि हमारी नमाज जो है ये हकीकत नमाज नहीं है, ये आदत नमाज। मैं एक बात दावे से कहता हूँ, 100 नमाजी हो दरवाजे पे खड़े हो जाएं, सबसे पूछते रहे इमाम साहब ने पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी, दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ी। मोहताज भी मैं कहूँ तो 50% से ज्यादा नमाजियों को पता नहीं होगा कि इमाम साहब ने पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी है और दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ी। ये तो मुझे मोहताज अंदाजा का है। ये हमारी नमाजों का आलम है कि हमें ये भी मालूम नहीं रहता कि इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी है, इसलिए कि हमारे नमाज के अंदर हमारा जो दिल है वो नमाज में हाजिर नहीं है। दुनिया में कोई काम करते हैं, हम किसी दुकान पे हैं और हमने टोल वगैरह करना है, किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और उसमें अगर हमारा दिल हाजिर ना हो तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तोड़ने वाला ज्यादा या कम तोड़ देता है, वो मशीन पे तो नुकसान हो जाता है। इसी तरह ये दीन का मामला है। हम हालत नमाज, हमारा जिस्म हालत नमाज में है और हमारा दिल नमाज में है ही नहीं, तो अल्लाह पाक की रहमत जो है ये इंसानी आज़ा में दिल के ऊपर आती है। जिस मुकाम पे अल्लाह पाक की रहमत आती है, हम उस मुकाम को मस्जिद के बाहर छोड़ के आते हैं। जैसे ही हम कहते हैं, इमाम कहता है अल्लाह अकबर, हमारा दिल मस्जिद से बाहर चला जाता है। हम मस्जिद के बाहर के सारे काम निपटाते हैं और फिर जब इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दिल फिर हाजिर हो जाता है। तो जिस मुकाम पे अल्लाह की रहमत ने आना था, वो मुकाम तो हम मस्जिद से बाहर रख के आए हैं। जिस मुकाम पे कैफियत को वारिद होना था, वो मुकाम मस्जिद से बाहर है। जब वो मस्जिद से बाहर है तो नमाज की कैफियत हमें नसीब नहीं हुई। नमाज तो हमने पढ़ ली, फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन जो उसके फवाइद थे, जो उसकी कैफियत थी, जो उसके अनवारात थे, वो हमें हासिल नहीं हुए। जब वो अनवारात हासिल नहीं हुए तो फिर उनकी जो असर था वो भी नहीं हुआ। इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। अगर दिल हाजिर होता, दिल अल्लाह की याद में मशगूल होता, दिल मस्जिद के अंदर मौजूद होता, अगर नमाज कोई बुरी बात कहने देती, ना कोई बेहयाई की बात करने देती। क्या वजह है हमारी नमाज हमें किसी काम से नहीं रोकती? इसी वजह से नहीं रोकती, हमारा दिल हाजिर नहीं है। और अल्लाह वाले ये दिलों पे मेहनत करते हैं, ये दिलों के तबीब है। ये कहते हैं कि भाई दिल पे मेहनत कर लो, दिल साफ हो गया तो सारे आज़ा साफ हो गए। जैसे मैंने हदीस मुबारका पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, वो अगर सही हो जाए पूरा जिस्म सही हो जाएगा, वो अगर खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब हो जाए। और आगार और वो क्या है? वो इंसान का दिल है। अलावा ये कल ये दिल है, इंसान दिल से फैसले करता है। अगर उसका दिल ठीक है, उसका दिल मोमिन है, उसका दिल साफ है, उसका दिल नूरानी है, फिर उसके जितने आज़ा हैं वो दिल के ताबे हैं। अगर उसका दिल नूरानी है, उसके हाथ में गलत नहीं देखेंगे, उस काम करेंगे। अगर उसका दिल नूरानी है, उसकी आंखें भी गलत नहीं देखेंगी। एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है ना कि मैं हाथ को कंट्रोल करूं, मैं पाँव को कंट्रोल करूं। बात साथी कहते हैं हमारी जुबान कंट्रोल नहीं होती, बात का दिमाग बहुत चलता है, बात के हाथ बहुत चलते हैं। तो एक एक चीज को रोकना मुश्किल काम है। इसका आसान नुस्खा है
کہ اپنے دل کو قابو کر لو، دل کو اللہ کی یاد میں لگا لو، تو دل آزاد وہ حکم دے گا جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو۔ اللہ نے جسمانی طور پر دل کا کام رکھا ہے، دل خون کو پمپ کرتا ہے، سر کے بال سے لے کے اور پاؤں کے ناخن تک یہ دل کا پمپ کیا ہوا صاف کیا اور خون جاتا ہے، اس دل سے خون ہو کے جاتا ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، جس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہوگا، جب اس کے دل کے اندر خون آئے گا پھر وہ اس کو پمپ کرے گا تو ذکر والا خون اس کے سر کے بال میں جائے گا، پاؤں کے ناخن میں جائے گا۔ ہمارے سلسلے کے اندر ایک سبق ہے، اللہ والے وہ سبق دیتے ہیں، سر کا مجھے سلطان الاسکار۔ اس سبق کی جب سالک کو کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس کو بار بار بھی اللہ کرتا ہے، صرف دل اللہ نہیں کرتا، اس کا ایک ایک بار اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل ذاکر ہو گیا، اور جس کا دل ذاکر ہو گیا وہ ذکر والا خون اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کے اندر جاتا ہے، پھر اس کو دقت نہیں ہوتی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تصوف کا فائدہ یہ ہے کہ جو شریعت میں چلنا ہے یہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو جبر نہیں کرنا پڑتا طبیعت میں۔ ویسے تو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا جب بھی اس کو پڑھنی ہے، اپنی طبیعت پہ جبر کرے جب بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ لیکن سلوک کا فائدہ، اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ، اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اس کو اپنی طبیعت پہ جبر بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کی جو طبیعت ہے وہ شریعت کے ہم مزاج ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو بے چینی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، ہمارے حضرت دامن برکاتہ عالیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آیا تو مجھے تو سب سے پہلا جملہ انہوں نے کہا، مجھے فرمانے لگے بھائی میری نمازوں کا خیال رکھنا، جبکہ میں نے بھائی بے شمار لوگ دیتے ہیں، دیکھیں ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں جی میرے بچے کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یا مجھے کیا ہوا تھا۔ تو حضرت کی زبان سے جو پہلے جملے نکلے کہ بھائی میری نمازوں کا خیال رکھنا، جیسے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کیوں؟ جب بندے کا دل ذاکر ہو گیا، جب بندے کا دل اللہ کی یاد میں ہو گیا، اس کے پورا جسم شریعت کی تعبیر ہو، اب اس کو بے چینی شروع ہو گئی، حالانکہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، لیکن بے چینی ہوئی کہ میری کوئی نماز نہ نکل جائے، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل کو منور کرتا ہے، پھر اس کو یہ آسانی ہوتی۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی یاد یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کا نام کتنا عظمت والا ہے، جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے بلکہ پوری کائنات صرف اللہ کے اسم کی برکت سے چل رہی ہے، اتنا برکت والا نام ہے کہ جب قیامت آئے گی روایات میں آتا ہے ایک بھی شخص اللہ کو جاننے والا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یعنی دین پہ چلنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لیتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا اللہ پاک ہے، ایک اللہ پاک ہے، قیامت نہیں آئی۔ جب وہ بھی چلا جائے گا جب قیامت آئے، یہ پوری کائنات اللہ کے نام سے چلتی ہے، تو جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا نام ہوگا کیا اس کا مقام اور کیا اس کا مرتبہ ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں قلب کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مما علیکم السلام۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کا تو فیض جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جملہ شیوخ و نظام خصوصاً دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتنزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے پر رومال یا کپڑا ڈالیں. بالکل سادہ سا اس کا طریقہ ہے. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے, دل پہ اپنی توجہ رکھیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھیں. یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی محبت یہ میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور اس کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے. تسبیح چلائی جائے گی, نہ یہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ میرے دل کی دھڑکن ہے. اور یہ کر رہی اللہ اللہ اللہ. سارے ساتھی جوڑ کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ جہاں غیب ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے. یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی حکم ہے جی مل کے کھڑے ہو, جڑ کے کھڑے ہو. کیوں کہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں شیطان آتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے وسوسے لاتا ہے دل کے اندر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم اللہ اللہ اللہ. ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار کو, مومنا ذکر خدا بسیار کو تابیابی درد عالم آگلو. اللہ اللہ اللہ. ذکر حق آمد غذائے روح را, ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ.
سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو وہ ان سے بھی کلمہ پڑھا دینے والا وہ ان سے بھی کلمہ پڑھا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے در سے نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے جسے چاہے در سے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہ در پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہ در
پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے در سے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، جسے چاہیں در سے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے
وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک رضا والی موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہکار ہیں یا اللہ پاک مگر ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک اس نسبت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیر کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد درینا کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں ان کے حصے کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز و شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے ہیں یہ آپ کے در پہ آئے ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ان کے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک دنیا میں ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ پاک آپ جانتے ہیں یہ آپ کے بندے ہیں یا اللہ پاک ان پر فضل فرمائیے یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتنزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا
تبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب